پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کر لینے کے بعد کچھ دوست دوبارہ وضو کرتے ہیں، جبکہ دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل کے دورانیے میں اعضائے وضو خود بخود دھل جاتے ہیں۔ وضو کے جو فرض ہیں وہ غسل کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اور ضروری مسئلہ جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی انسان نے غسل سے پہلے وضو کیا ہوا تھا، دوران غسل وضو ٹوٹ گیا، تو اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا اسی غسل کے ساتھ کوئی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہے غسل سے پہلے بعد کے اندر اس نے غسل کیا ہے، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی غسل سے ہی جو وضو ہو چکا ہے بس اسی سے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر غسل کے اینڈ پہ کسی کی ہوا خارج ہوئی یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس غسل سے جو ہے اب نماز یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اور مسئلہ اہم ضروری یہ ہے کہ کسی نے غسل کیا ہے لیکن اس کا ارادہ وضو کا نہیں تھا، نیت اس نے وضو کی نہیں کی تھی، تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس صورت میں بھی وضو ہو جائے گا، لیکن نیت نہیں کی تھی اس نے وضو کی، تو اس وضو کے اوپر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے غسل کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ غسل کر رہا ہے تو ساتھ ارادہ نیت وضو کی بھی کر لے، تو ثواب بھی مل جائے گا اس وضو کے اوپر اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں کی تھی وضو کرنے کی، وضو پھر بھی ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا جو وضو کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ غسل کیا ہے اس دورانی میں اگر وضو کا ارادہ نہیں کیا ہوا تھا تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس وضو کے اوپر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس دورانیے میں وضو کی نیت بھی کر لے تاکہ اجر و ثواب بھی ملے اس وضو کے اوپر اور نماز بھی پڑھ سکے، وضو بھی اس کا ادا ہو جائے۔ امید ہے یہ 3 سے 4 جو مسئلے تھے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کے اندر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔